اسلام کے ارکان میں سے، یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز توأمین ہیں، جڑواں بہنیں ہیں، یعنی جو ایک کا پابند ہوگا دوسری کا بھی پابند ہوگا۔ اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے، دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جسم جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ مال ہمارا یہ مالی بندگی ہے۔ جس طرح سے جسم کی جان کی بندگی نماز ہے، اسی طریقے سے ہمارے مال کی بندگی اور طاعت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ہماری ملکیت ہے۔ جب وہ مالک ہے ہمارا بھی اور ہماری ہر چیز کا، تو جو چیز اس نے دی ہے ہمیں وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، امین ہو۔ تمہارے پاس ایک چیز ہماری رکھی ہوئی ہے، مالک ہم ہیں۔ جب ہم مالک ہیں تو ہم جس چیز کو جتنا جہاں کہنے کے لیے دینے کے لیے کہیں، جہاں پہنچانے کے لیے کہہ دیں وہاں پہنچاؤ، جتنا ہم تمہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں کھا سکتے ہو۔ لیکن اپنی جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے کوئی چیز نکالتے ہوئے، کوئی دل دکھتا ہے ہمارا کسی کو کھلاتے ہوئے۔ اپنی رقم کی جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، کسی کی زکوٰۃ نکل رہی ہے 1 لاکھ، کسی کی نکل رہی ہے 10 لاکھ، تو یہ 10 لاکھ جب نکلتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے آدمی کا، اگر اس کے اندر ایمان کمزور ہے، اگر اللہ کے حکم کا احترام اس کے اندر نہیں ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، حالانکہ جا نہیں رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم ہمارے نام پر خرچ کرتے ہو وہ ہماری کھیتی میں تمہارا دانہ پڑتا ہے۔ کسان کے پاس سے جو دانہ نکل رہا ہے، بیج کے طور پر کھیت میں جا رہا ہے، بظاہر وہ اس کے پاس سے خرچ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسے لاکھوں دانے واپس آنے کے لیے ایک وہ سوئچ ہے، ایک مشین، دودھ کی مشین میں جو ہم سکہ ڈالتے ہیں اور وہ بہت سارا دودھ دے دیتی ہے، تو وہ سکہ ڈالنا ہمارا دل دکھے گا؟ دل نہیں دکھے گا۔ اور وہاں تھوڑا سا دکھے گا بھی تو اس لیے دکھے گا کہ ½ کلو دودھ کے لیے ہم نے سکہ ڈالا تھا، ½ کلو ہی آیا۔ وہاں تو ہم جب 1 ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 کے 700 تو کم سے کم ہے۔ اور اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بہت کچھ بڑھا کے دے دیتا ہے۔ اور بعض حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے لاکھوں لاکھ بھی ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک دانہ تو جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ احد پہاڑ کے برابر بڑھتے بڑھتے پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے احد پہاڑ کہاں اور کھجور کا ایک دانہ کہاں، لاکھ اور 10 لاکھ کا بھی کوئی تناسب نہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو یا عام خیرات ہو یا کوئی بھی راہ خدا میں جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو حقیقت میں ہم اللہ کے کھیت میں اپنا بیج ڈالتے ہیں کہ پروردگار ہمارا دانہ یہ ڈال لے اور اس کو بڑھا کے ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دے۔ تو اگر واقعی ایمان ہو تو آدمی خوش ہو کر دے گا، اور 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دینے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے، اس کی واپسی مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور وہ تمام ادائیگیاں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، ان سب کا ادا کرنا اصل میں اللہ کے بے پایاں خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی ایک تدبیر ہے، ایک کنجی ہے۔ جب ہم اسے وہ کھولتے ہیں، اس سے جو تالا کھلتا ہے اس میں بے شمار خزانہ ملتا ہے۔ اس لیے راہ خدا میں خرچ کرنا اور خوش دلی سے خرچ کرنا، اور اس کے لیے کچھ حقدار بھی مقرر ہیں جن کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انہی کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جتنا دینا ہے وہ دیا جائے اور جس کو دینا ہے اس کو دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔
جو کچھ لوگ زکوٰۃ اور عام خیرات کا فرق نہیں سمجھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ راہ خدا میں جو بھی 10 20 50 100 200 روپے دے دیے جائیں وہی زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس بات کو، فرق کو سمجھنے کی بہت گہرائی سے ضرورت ہے۔ زکوٰۃ نام ہے سال گزرنے کے بعد اپنے مقررہ مال کا جو شریعت نے مقدار بتائی ہے اتنے مال میں سے 2.5% نکالنا، اور جن کو دینا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم عام صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اجر و ثواب سے تو وہ خالی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا اور اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔